سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے رحمت اور اس کی لکھنے والی ہے حاجرہ ریحان۔ یہ کہانی میں نے شعاع ڈائجسٹ سے لی ہے اور اس کی لکھاری کا نام آپ سے شیئر کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ میری ذاتی کہانی نہیں ہے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے بغیر ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ باہر کھلے آنگن میں ساس صاحبہ کے نماز کے تخت پر بڑی زاروں کے تار رو رہی تھی اور اس کی آواز مجھے اپنے تیز اے سی چلتے ہوئے چاروں طرف سے بند کمروں تک سنائی دے رہی تھی، مگر آج میں اسے سبق سکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں میں میری چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور ایسے میں مجھے اس کو میرے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی تھی۔ ہاں، صرف اسے عادت ڈالنی تھی، کیونکہ مجھے تو ابھی تک اس سے کوئی خاص دلی لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا۔ تب ہی تو شوہر صاحب کے دبے لفظوں میں منع کرنے پر بھی میں نوکری چھوڑنے پر تیار نہ ہوں۔ سب کا ہی کہنا تھا کہ ابھی بچی بہت چھوٹی ہے اور اس کی ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں ہر بار یہی کہہ دیتی کہ لڑکی ذات ہے اور لڑکی ذات کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی صرف ایک ماں کی تھی، مگر میری غیر موجودگی کو فوراً محسوس کر لیتی تھی اور جب رونے پہ آتی تو ایسا گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی کہ گھر کے تمام لوگ ہی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ ابھی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق ہے اسے۔ میں چڑھ کر سوچتی، لڑکی ذات کو اس قدر خود پرست نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثر جمع ہونے والوں کو کہتی، تم لوگ اس کی عادت بگاڑ دو گے۔ ارے لڑکی ذات ہے، اسے اتنی توجہ دو گے تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ سب ہی میری بات سنی انسنی کر کے اس کو چمکارنے میں لگ جاتے۔ میں اور چڑ جاتی اور خود ہی دور ہو جاتی کہ کبھی میری نند یا دیور اور کبھی تو ساس صاحبہ ہی سے گود میں اٹھائے مجھ تک پہنچ جاتی۔ ارے معصوم جان ہے، ماں کے لیے بلک رہی ہے، ہم سے تھوڑی نہ سمجھے گی۔ ماں کی گود چاہیے اسے، لو سنبھالو۔ میں چند لمحے تو روٹھی سی رہتی، مگر پھر خود پر جبر کر کے اسے گود میں بھر لیتی۔ واقعی یوں ہوتا کہ وہ میری گود میں آتے ہی کلکاریاں مارنا شروع کر دیتی اور گھر کے لوگ جو اب تک اس کے رونے سے ہلکان ہو رہے ہوتے ہنسی خوشی ادھر ادھر ہو جاتے اور مجھے یہ سب ایک بار پھر بہت اداس کر دیتا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے جیت گئی اور میں اس کی ماں ہو کر بھی ہار گئی ہوں۔ ابھی سے مجھے لوگوں کے سامنے بدنام کرنے لگی ہے۔ آخر میں بھی تو تھی کبھی جو ہلکان ہوئی ہوں اپنی ماں کی گود کے لیے۔ ہمیشہ چھوٹے بھیا ہی امی کی گود پر چڑھے رہتے، وہ نہ بھی ہوتے تو میری مجال نہیں تھی کہ ایسا سوچتی۔ محبت کرتی تھی، جان دیتی تھی، مگر مجال ہے جو ضد پر بہلایا ہو، جیسے وہ بھائیوں کو بہلاتی تھی۔ مجھے تو ضد کرنے سے پہلے ہی ایسی تیز نظروں سے گھورتی تھی کہ میری تو وہیں پس ہو جاتی۔ یہ آج کی بچی مجھے ہرانے پر تلی بیٹھی ہے۔ میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے تقریباً یخ ہوتے ہوئے کمرے میں بستر پر پڑی اس کے بلکنے کی آوازوں کے درمیان سوچتی چلی جا رہی تھی اور خود ہی اداس ہو رہی تھی۔ کیسی کیسی یادیں تھیں جو یاد آتی جا رہی تھی۔ اداس ہونے کا چسکا بہت بری عادت ہے۔ ایک بار یہ چسکا لگ جائے تو انسان بڑی سے بڑی خوشی میں بھی رونے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مجھے یاد نہیں، مگر شاید بچپن سے ہی مجھے اداس ہونے کا بہت شوق ہو چلا تھا۔ اداسی کے دورے کا سب سے پہلا اہم اور بڑا واقعہ شاید میٹرک کے امتحانوں کے درمیان رونما ہوا تھا، جب میں ٹیوشن سے واپس آ رہی تھی اور دماغ میں کیمسٹری کے فارمولے دہرا رہی تھی اور اس دوران میں نے اپنا سستا مگر آزمودہ پین کہیں گرا دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی جلد از جلد چند ایک کام نپٹا کر میں پڑھنے کے لیے بیٹھی تو دل دھک سے رہ گیا۔ پین تو کوئی خاص نہ تھا، مگر اس سے لکھنے کی عادت پڑ گئی تھی اور امتحانوں میں پیپر میں جلد از جلد لکھنے کے لیے ہمیشہ وہی پین کام آتے ہیں جن سے لکھنے کی عادت ہو۔
ورنہ نئے پین تو میرے پاس ڈھیروں پڑے تھے۔ میں نے اسے ایک طرح کا اپنے لیے قدرت کا اشارہ سمجھا کہ نویں کلاس میں جس طرح انتھک محنت کے بعد بھی میرے 75% آئے ہیں، وہ تقریباً میٹرک میں بڑھ کر 80% ہونے کے بجائے گر جائیں گے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، گھر میں زیادہ تر لوگ آرام کر رہے تھے، جبکہ میں تنہا اسٹور میں بیٹھی، جس کو میں نے ہی اپنی پڑھائی کے لیے صاف ستھرا کر کے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی تھی، اپنے سامنے کتابیں پھیلائے آنسو بہا رہی تھی کہ اسی وقت اچانک کہیں سے چھوٹے بھیا عین میرے سر پر وارد ہو گئے، اور انہوں نے پہلے تو ہمیشہ کی طرح مجھے ایک دو کچوکے دیے، اور پھر مجھے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر جھٹ سے امی کے پاس شکایت کرنے پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں امی باورچی خانے سے گرمی سے نڈھال اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھتی ہوئی میرے پاس آئیں، اور آؤ تاؤ دیکھے بنا پہلے تو ایک ہاتھ سے میری تھوڑی کو سختی سے پکڑ کر میرا منہ پر اٹھا کر میرا جائزہ لیا کہ میں کس حد تک ٹسوے بہا چکی ہوں، اور پھر دوسرے ہاتھ سے ایک ہی گال پر 2-4 تھپڑ رسید کر دی۔ مجھے اپنا گال گرم گرم محسوس ہونے لگا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ امی کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان میرے گال پر صاف نظر آنے لگے ہوں گے۔ کیونکہ مجھے ہر بات پر رونا آ جاتا تھا، لہٰذا میرے رونے دھونے پر پابندی تھی، اور میں نے رونے کے لیے گھر والوں سے چھپنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بھی گھر چھوٹا تھا اور لوگ بہت، لہٰذا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میں روتے ہوئے پکڑی جاتی، اور شروع کے چند دنوں میں صرف تنبیہ کے بعد چھوٹ جائی، مگر اب چند سالوں سے مجھے اپنے رونے پر امی سے باقاعدہ تھپڑوں کی صورت مار کھانی پڑتی تھی۔ ہے ہی منحوس، ہر وقت بسوڑتی رہتی ہے ہی اس کی قسمت روتی، اللہ کرے ایسی ہی رہ جائے، یہ ہمیشہ روتی بسوڑتی۔ پھر پوچھوں گی کہ رونا آتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے گھر میں تو ہر وقت نحوست پھیلاتی رہتی ہے۔ اب کیسا لگتا ہے؟ امی اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی واپس گئی، اور چھوٹے بھیا مجھے منہ چڑھاتے امی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ میں نے آنسو تو پوچھ لیے تھے، مگر ذات اور تنہائی کے غم نے اور بھی دکھی کر دیا تھا۔ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا، تو یا اللہ تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ میں بھی ہمیشہ کی طرح دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت میں مصروف رہتی۔ میرا واقعہ دوسرا واقعہ شاید بہت کم عمری کا ہے۔ کچھ یوں تھا کہ ہم ایک بس اسٹاپ پر کھڑے اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ہر بس کا بے چینی سے جائزہ لیتی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی اور پھپھو کس طرح بار بار ہمارے سامنے آ کر رکنے والی بس کو پہچانتی ہیں۔ میں ہر بس پر چڑھنے کے لیے پر تولنے لگتی تو امی یا پھپھو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیتی کہ یہ بس نہیں جس پر ہمیں سوار ہونا ہے۔ بس پھر ایک وقت امی کی حد ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے آ کر رکنے والی بس پر چڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے، امی نے کندھے سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑا اور جھناجھن منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کر دیے، جو کچھ تو گال پر پڑے، کچھ کان پر اور کچھ گردن پر۔ پھپھو بے چین ہوئی، انہوں نے فوراً بیچ بچاؤ کروایا۔ کیا ہوا بھابھی، بچی ہی تو ہے؟ پھپھو بیچاری اتنا ہی کہہ سکی اور مجھے خود سے لپٹا لیا۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ بس اسٹاپ پر کھڑے کچھ اور مسافر ہمیں حیران نظروں سے دیکھنے لگے تھے، خاص طور پر مجھے اور امی کو۔ بس میں سوار ہونے پر مجھے پھپھو نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، مگر جب ان کا اسٹاپ آیا تو وہ اتر گئی، اور میں جو اب تک بس کی کھڑکی سے باہر کے نظاروں میں محو ہو کر ہونے والے واقعات کو بھلا کر بیٹھی تھی، ایک بار پھر امی کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ منحوس ایسی حرکتیں جان بوجھ کر کرتی ہے کہ دنیا مجھے برا کہے، ہے ہی اتنی مگر حرافہ ہے پوری۔ امی ہمیشہ کی طرح مجھے بے نقد سناتی رہیں۔ میں آج تک حیران ہوں کہ امی کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ میں امی کی 3 بڑے بیٹوں کے بعد سب سے چھوٹی اکلوتی بیٹی تھی، مگر پھر بھی امی سے گلے نہیں لگی، کیونکہ مجھے بھائیوں کے آگے کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اکثر محفلوں میں امی کو اپنے بیٹوں کی بے جا تعریف اور میری بے جا
برائی کرتے سنتی تھی۔ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا کہ جو کام یعنی کوئی کھلونے کے ٹوٹنے پر اسے جوڑ دینا یا پھر گھر میں کسی چیز کو بہت اچھے سے چمکا کر ایک دم نیا کر دینا، جیسا کوئی کارنامہ انجام دیتی تو امی مہارت سے وہی کام میرے کسی بھائی کے نام کر دیتی، جبکہ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ ہی تکتی رہتی۔ پھر بھی یہ میں ہی تھی جو ہر جگہ امی کے ساتھ ساتھ رہنے پر بضد رہتی، ورنہ تینوں بھائی تو ایسے موقعوں پر صرف جاتے تھے اور واپسی پر ہی امی کے ساتھ ہوتے تھے۔ تیسرا اہم واقعہ وہ تھا جب بڑے بھیا نے کاروبار لگانے اور منجلے بھیا نے کینیڈا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے بابا جانی سے سرمایہ مانگا۔ اصل میں اس سال ہمارے دادا ابا کا انتقال ہوا تھا اور بابا جانی کو دادا ابا کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے کافی کچھ ملا تھا، جس کی مدد سے امی نے سب سے پہلے ایک مناسب مکان شہر کے ایک مناسب علاقے میں خرید لیا تھا اور باقی پیسوں کو بابا جانی اپنے بچوں کے مستقبل پر لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے امی کے حوالے کر چکے تھے، کیونکہ وہ خود بیرون ملک روزگار میں لگے ہوئے تھے اور یہاں ہر طرح کے فیصلے امی کے ہاتھ میں تھے۔ میں اس وقت انٹر کر چکی تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا جائے، جس کے لیے اس قدر سرمایہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا داخلہ میرٹ پر ہو جانا تھا۔ مگر بہرحال میڈیکل کی پڑھائی پر خرچہ تو آنا ہی تھا۔ دونوں بھائیوں کی خوشی پوری کرنے کے بعد بھی امی مجھے یکسر نظر انداز کر دیتی۔ حرام کا پیسہ نہیں تمہارے باپ کے پاس کہ یوں تم پر لٹا دو۔ اتنی ذہین ہوتی تو میں خود تمہارے باپ سے بات کرتی۔ میں تل ملا کر رہ گئی۔ میری اچھی خاصی پرسنٹیج تھی، میں آرام سے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتی تھی، مگر امی نے میرے وقت پر ہاتھ روک لیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ضد کی اور پھپھو سے بات کی اور انہوں نے میری بات بابا جانی تک پہنچا دی۔ بس یہ بات امی کو شاید ہمیشہ کے لیے مجھ سے تنفر کر گئی۔ انہوں نے ویسے تو مجھے کچھ نہ کہا، مگر بابا جانی اور پھپھو کو کئی بار میرے ہی سامنے سمجھایا۔ میرے اوپر اس قدر روپیہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں لڑکی ہوں، مجھے اچھے جہیز کی ضرورت ہے، نہ کہ اچھی تعلیم کی۔ مجھے تو بیاہ کر دوسرے گھر چلے جانا ہے جہاں میری تعلیم نہیں بلکہ میرا طور طریقہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی میری برائی بھی شروع کر دیتی۔ یہ تو ایسی ہے، ایک چائے تو ٹھیک سے بنا نہیں پاتی، سلام ایسے کرتی ہے جیسے لٹھ مارتی ہو، دوپٹہ تک نہیں سنبھال سکتی۔ اس دن اپنے ماموں زاد کے ساتھ اپنی کسی کتاب کے لین دین پر الجھ پڑی۔ ارے تم دونوں بھائی بہن اس کا دماغ نہ خراب کرو بھائی، مجھے ابھی اسے دوسرے گھر بھیجنا ہے، وہاں یہ کرتوت دکھائے گی تو کوئی تم دونوں کو تھوڑی کچھ کہے گا، سب ملبہ ماں کی طبیعت پر ڈالا جائے گا۔ نہیں بھائی، مجھے عزت پیاری ہے امی کو نہ ماننا تھا نہ وہ مانی۔ میں چند دن اکیلے میں رو دھو کر خاموش ہو گئی اور کراچی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے شعبے میں BSc نے داخلہ لے کر خود کو مایوسی سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ پہلے جو ذرا سا ہنس بول لیتی تھی اب بالکل ہی چپ سادھ لی تھی، کیونکہ روز صبح یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے امی کی صلواتیں سننی پڑتی۔ وہ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے تو نہ روک سکی کہ اس تعلیم پر میڈیکل تعلیم سے کہیں کم خرچہ تھا، مگر اپنی باتوں سے یہی ظاہر کرتی کہ میں یہ سب گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے کر رہی ہوں۔ گھر میں 2 کام کرنے والیاں موجود تھیں، پھر بھی میں گھر پہنچتے ہی ہر کام میں پیش رہتی، مگر جہاں کہیں میں کوئی کام انجام دیتی امی مجھے بے ڈھنگا کام کرنے پر سنانے لگتی اور پھر کسی کام والی سے وہی کام دوبارہ کرواتی۔ مجھے اپنے وقت کے ضائع ہونے کا بھی احساس ہوتا، ساتھ میں امی کو کسی بھی طرح خود سے خوش کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈتی رہتی۔ آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے جو امی مجھ سے اس قدر نالا رہتی ہے؟ اکثر میں شدید قسم کی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ دوسری طرف میرے بھائیوں سے امی کا لاڈ اس قدر تھا کہ جیسے ان کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا۔ اول تو میں اپنے بھائیوں سے بھی الجھتی نہیں تھی، مگر اگر کوئی چھوٹی سی بات پر بھی کسی بھائی اور میری ٹھن جاتی تو امی ہمیشہ بھائی کا ہی ساتھ دیتی اور میری طرف سے بات بھی سننا گوارا نہیں کرتی۔ میں اکثر خالی کلاس میں بیٹھی سوچتی رہتی، آخر میں ان کی ہی بیٹی ہوں، وہ بھی اکلوتی۔ جب کوئی مجھ سے سنتا ہے کہ میں 3 بھائیوں کی ایک بہن ہوں تو بڑا متاثر ہوتا۔ اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، پھر تو تم اپنی ماں کی بڑی لاڈلی ہوگی، اور میں چڑ جاتی۔ اگر ایسے لاڈ کہتے ہیں
तो हम में लाड ही अच्छे। फिर यूँ हुआ कि बाबा जानी बीमार होने के बाद पाकिस्तान लौट आए। अब वो हर वक्त घर पे ही रहती, कभी जाती भी थे तो 2000 घंटों से ज़्यादा बाहर नहीं जाते। मेरे लिए वो किसी नेमत से बढ़कर साबित हुए, क्योंकि अब मैं इनसे ढेरों बातें करती थी। आज तक मुझे किसी ने सुनने के काबिल ना समझा, मगर बाबा जानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो मेरी हर बात को बहुत तवज्जो से सुनते थे। मेरी हर मुश्किल पर मुझे हल ढूंढने में संजीदगी से मदद देते थे, मगर ये भी अम्मी को पसंद ना आया। अक्सर मुझे बाबा जानी के साथ सर जोड़े किसी बात में महू देखती तो फट पड़ती। क्या हर वक्त बेटी को चिमटाए रखते हैं, ये उम्र है इसकी, बिल्कुल मेरी सौतन बना के रख दिया है आपने इसे। और यानी जहाँ मौका मिलता है बाप के पहलू में जा बैठती है। अरे घर में हज़ारों काम है, कुछ नज़र नहीं आता इसे, भाई आते होंगे, इनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम ही कर ले। मगर नहीं, हर काम और जिम्मेदारी से आज़ाद। सब आपकी शय है, ससुराल में मार खाएगी, ये दूसरे ही दिन चलता कर देगा इसका शहर। ज़्यादा हैरत तो मुझे अब होने लगी थी, क्योंकि अम्मी का बोलने और फटकारने का अंदाज भी मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था, वरना वो हर जगह बहुत हलीम और नरम दिल मशहूर थी। भाइयों के लिए तो इनके मुंह से कोई सख्त बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी, मगर जहाँ कहीं वो मुझ पर बरसती तो ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं हैरान रह जाती। एक माँ अपनी ही बेटी को ऐसे कोसने कैसे दे सकती है? एक ही सवाल में उलझ जाती। बीएससी के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि मेरा रिश्ता अम्मी ने बाबा जानी और फुफ्फो की मुखालफत के बावजूद तय कर दिया था। मुझे हामिद की शक्ल सूरत से ज़्यादा इसके कम तालीम याफ्ता होने पर इतराज़ था, मगर अम्मी बाजिद थी बकौल इनके कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी ही क्यों करेगा। और फ़र्ज़ करें अगर इसने हमारा घर बार ख़ानदान देख कर शादी कर भी ली तो 1-2 दिन में ही मेरे लक्षण देख कर मुझे निकाल बाहर करेगा। लिहाजा बेहतर यही है अपनी हैसियत से कम किसी लड़की से शादी की जाए, ताकि वो मैके के रोब में रहकर लड़की को बर्दाश्त कर ले। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं घर बार संभाल लूँगी, मैं घर के काम भी कर लूँगी, कम से कम मुझे शौहर तो ऐसा मिले जिसके लिए ये सब करने का दिल चाहे। मैंने कई बार बाबा जानी के सामने दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया। अगर बाबा जानी भी बीमारी के हाथों मजबूर होकर सब कुछ अम्मी की सोच और समझ के मुताबिक करने लगे, ये मेरी सगी माँ नहीं हो सकती, ये मेरी असली माँ हो ही नहीं सकती। मैं स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अम्मी को खुश दिली से तमाम मेहमानों से बातें करता देख देख कर हैरान हो रही थी। कहाँ तो मुझे मान था कि मेरी शादी में तो अम्मी ज़रूर मुझसे हमेशा के लिए जुदा होने पर कुछ अफसरदगी का इजहार करेंगी, मगर वो कुछ ऐसी खिली हुई लग रही थी कि मुझ पर अफसरदगी के दौरे पड़ रहे थे। मगर आज वो मेकअप आर्टिस्ट की हिदायत के बावजूद आंसुओं से रोई जा रही थी। अचानक मेरे बराबर में फूफो आ बैठी। शायद इनको मूवी वाले ने ही हिदायत दी होगी कि वो दुल्हन को जाकर संभालें, क्योंकि मुझे मुसलसल किसी तरफ मुस्कुराए की सदाएं सुनाई दे रही थी। मैं फूफो से बेख्तियार लिपट गई। ना रो मेरी बच्ची, तेरी माँ ने अपने घर में अपने माँ बाप से जैसा रवैया पाया वैसा इसने तेरे साथ रखा। हमने तो इसे हर तरह से बदलने की कोशिश की, मगर वो शुरू से ही लड़की नाम से तनपर थी। लड़की को रहमत के बजाय जहमत समझना इसने अपने माँ बाप से सीखा है। बेटा अब तुम सब्र करो। ये एक तरह की तनबीह भी है कि ससुराल जाकर अपनी माँ को मुड़ कर ना देखो। मैके से बड़ी बड़ी उम्मीदें ना बांधो, और यही मैंने किया। हामिद यूँ तो कम पढ़े लिखे थे, मगर कुछ इस तरह अपना कारोबार चलाते थे कि घर में अच्छी तरह गुजारा हो जाता। शुरू में मुझे उन्होंने हर तरह का एहतराम और आराम देने की कोशिश की, तो मेरे दिल में भी इनके लिए जगह पैदा हो गई। फिर कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एक साइंसी लैब खोला गया, जिसमें लैब असिस्टेंट की ज़रूरत का इश्तिहार देखकर मुझसे रहा ना गया। मेरा रिज़ल्ट हमेशा से अच्छा था, लिहाजा मुझे नौकरी मिल गई। हामिद ने मुझे टोकने की बजाय मेरी हौसला अफजाई की। अगर मेरा शौक़ है तो मुझे ज़रूर ये काम करना चाहिए। सब कुछ ठीक जा रहा था कि मैं उम्मीद से हो गई। अब तक तो मैं खुश थी कि शायद लड़का हो, मगर जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मेरे यहाँ पहली लड़की आने वाली है, मुझ पर उदासी का शदीद दबाव हो गया। ये कैसे और क्यों हुआ मेरे मालिक? लड़की हो और वो भी मुझे? न जाने कैसे कैसे ख्याल पाल कर मैंने जब इसे पहली बार गोद में लिया तो मुझे इसकी खिलती रंगत, कुशादा पेशानी, छोटी सी चमकीली नाक कुछ भी मुतासिर न कर सकी। मैंने बेदिली से एक तरफ डाल दिया। अब तक मैं इसे एक बोझ की तरह महसूस करती रही थी, और इसलिए जैसे ही मेरी छुट्टियों के दिन ख़त्म हुए मुझे खुशी होने लगी कि चलो अब इससे तो जान छूटेगी। और आज जबकि इत्तेफाक से पूरा घर मोहल्ले की किसी शादी में गया हुआ था, मैं जी भर कर इससे बदले ले रही थी। मैं भी तो थी। मैंने फिर से सोच का सिरा अपने आप से जोड़ा, और मैंने
भी तो ऐसा ही पाया अपनी माँ को, तो क्या हुआ, मर गई नहीं ना? क्या मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही करूँगी जैसा मेरी माँ ने मेरे साथ किया? एक सवाल जहन में यूँ उभरा जैसे छोटे भैया ने अचानक कहीं से वारिद होकर मुझे अकेले में आंसू बहाते देख कर कचौका लगाया हो। मैंने घबरा कर पहलू बदला कि अब हर तरफ खामोशी थी। शायद वो रोते रोते खुद ही खामोश हो गई, या फिर मेरा दिल धक से रह गया। हाय मेरी बच्ची, कहीं तख्त से गिर ना गई हो। यही सोचना था कि मैं बाहर आंगन की तरफ भागी, और अब वो मुंह बसोरे मुंह में नन्हा सा अंगूठा दबाए हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। मुझे अपनी बच्ची पर बेख्तियार प्यार से ज़्यादा रहम आया। मैंने इसे बहुत मोहब्बत और प्यार से गले लगाया तो जैसे इसे करार आ गया हो। इतने में हामिद हाथ में गजरे लिए घर में दाखिल हुए। इनकी अब तक आदत थी कि किसी भी शादी में जाते तो मैं अगर साथ होती तो ख़रीद कर वहीं हाथ में पहना देते, या साथ ना आ जाती तो वापसी पर घर पर गजरे ले आते। उन्होंने आते के साथ ही गजरे मेरी तरफ बढ़ाए और लाल सफ़ेद फूलों के दायरे देखकर इसकी रूह गाबी कलकारियों में बदल गई। मैंने इसे भेजते हुए कहा, इसे ही पहना दे, मेरी बच्ची को बहुत पसंद आ रहे हैं। अब तो मेरा सब कुछ मेरी बच्ची का ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।